یا ابن الزہراء 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 تھی ذہن میں جس کے کرب و بلا یا مہدی لو اس کا پرسا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا واشہد ان ابی محمدا عبدہ ورسولہ اختارہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتباہ واصطفاہ قبل ان ابتعثا اذ القلائق بالغیب مکنونا وبستر الاحابیل مسونا وبنہایت العدم مقرونا علما من اللہ تعالی بمائل الامور واحاطة بحوادث الدہور ومعرفة بمواقع الامور صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ حضرت فاطمہ زہرا کا یہ مشہور و معروف خطبہ فاطمیہ جو آپ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد امت کو انحراف سے بچانے کے لیے اور امت کی ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا، جس کے پہلے پیراگراف میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بجا لایا، اور دوسرے پیراگراف میں اللہ کی وحدانیت اور وجہ خلقت کائنات اور کائنات شناسی، ہستی کو اللہ نے خلق کیوں کیا، اور تیسرا جو پیراگراف ہے جو ہم نے خاص طور پر ان مجالس کے لیے انتخاب کیا، کیوں کہ اس میں رسول اللہ کے اوصاف جناب سیدہ نے بیان فرمائے ہیں، اور موجودہ زمانے میں ہمارے ہی ملک میں ایک شرمناک حرکت جو ہوئی ہے وہ رسول اللہ کی توہین، اور توہین بھی بدترین توہین کہ اس سے پہلے شاید تاریخ میں اس طرح کی کوئی توہین نہیں کی گئی تھی، اور توہین کرنے والوں کو پھر حکومت کی پشت پناہی، جو توہین رسول اللہ کے حوالے سے ہوئی، اگر ایسے ہی کوئی بات کسی اور مذہب کے لیے اسی مذہب کے ماننے والا، اسی مذہب کا ماننے والا کہتا تو کیا یہ حکومت برداشت کرتی؟ یہ محض کچھ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے، کچھ ووٹ لے کر اقتدار میں آنے کے لیے یہ تمام پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ البتہ تاریخ میں ایسی کئی واقعات موجود ہے جہاں پر رسول اللہ کی توہین کی گئی، لیکن مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ کی عظمت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ اور جناب سیدہ نے جو رسول اللہ کی توصیف اس خطبے میں بیان کی ہے وہ غیر معمولی ہے۔
ابتدا آپ نے یہاں سے کی وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اختارہ قبل ان ارسلہ، اللہ نے آپ کو اختیار کیا قبل اس کے کہ آپ کو ارسال فرماتا۔ ارسال کرنا، بھیجنا، بھیجنے والے کو مرسل کہتے ہیں، اور جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کو مرسل کہتے ہیں، اور رسول بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کو بھیجنے سے پہلے ہی آپ کا انتخاب کر لیا تھا، آپ کو چن لیا تھا۔ 3 لفظ بی بی نے استعمال کیا، اور تینوں الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، قرآن کی آیتوں میں یہ تینوں الفاظ موجود ہیں، اور یہ اہل بیت کے گھرانے کی ایک خوبی ہے کہ ان کے کلام میں، حتیٰ ان کی دعاؤں میں اور ان کی احادیث میں قرآن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کو، ان کی دعائیں دیکھ لیں، دعاؤں کے بیچ میں پوری آیتیں موجود ہے۔ جیسا میں عرض کیا، فجر کی تعقیب آپ لے لیں، ظہر کی تعقیب لے لیں، عصر کی تعقیب لے لیں، ان تعقیبوں میں کہیں نہ کہیں بیچ میں قرآن کا ایک فقرہ، ایک آیت کا ٹکڑا موجود ہے۔ مرکزی حیثیت اہل بیت کے نزدیک قرآن کی ہے، ہمارے نزدیک ثانوی حیثیت ہے، سیکنڈری حیثیت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، جب بھی ہم کسی اماکن مقدسہ کو جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو وہاں پر جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کتاب ہوتی ہے وہ دعاؤں کی کتاب ہوتی ہے۔ وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہی زیادہ، جس کو ہاتھ زیادہ لگتے ہیں وہ کتاب میلی ہوتی ہے اور وہ پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن جیسی ہے ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، نئی لائی گئی تھی، نئی کی نئی، نہ اس کو ہاتھوں کا میل لگا، نہ وہ استعمال کی وجہ سے پرانی ہوئی، نئی رکھی ہوئی ہے۔ استعمال کیا ہو گئی؟ دعاؤں کی کتاب۔ جبکہ مرکزی حیثیت ہماری زندگی میں قرآن کو حاصل ہونا چاہیے، جو اہل بیت کا طریقہ ہے۔ خود اس آیت میں جو بی بی نے رسول اللہ کے اوصاف بیان کیے ہیں، ابتدا میں آپ نے 3 اوصاف، مختار، مصطفیٰ، مجتبیٰ، رسول اللہ کے یہ 3 اوصاف یا 3 القاب، مختار، مصطفیٰ، مجتبیٰ، اور یہ تینوں الفاظ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد وحدانیت کی گواہی، اور کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ گواہی، شہادت فقط زبانی کام نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھ کر ہم سمجھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ اظہار شہادت ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا، اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی خود ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ کی رسالت کی شہادت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب تک ہم رسول اللہ کی رسالت کی گواہی نہ دے دیں۔ لیکن صرف زبانی نہیں، جیسا سورہ منافقون میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقین آ کر آپ کے پاس کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فقط اظہار شہادت کر رہے ہیں، جبکہ دل میں شہادت موجود نہیں ہے، رسول اللہ پر دل سے ایمان لائے نہیں ہیں، فقط زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ تو شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے کسی حقیقت کو نمایاں کر دینا، قابل مشہود، قابل شہود کر دینا، یہ شہادت ہے۔ فقط زبان سے کہہ دینا یہ شہادت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد والے جملے میں فرماتی ہیں
کہ 3 الفاظ جو آپ نے استعمال کیے، فرماتی ہیں کہ اختارہ قبل ان ارسلہ، اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو اس وقت چن لیا جب ابھی آپ کو بھیجا ہی نہیں تھا، بھیجنے سے پہلے، ارسال سے پہلے انتخاب ہو گیا، اختیار ہو گیا۔ البتہ پھر یہاں پر ہم نے قبلیت کے اوپر بحث کی، قبل یعنی کون سا زمانہ، ارسال سے پہلے انتخاب، یہ پہلا کون سا پہلا ہے؟ دنیا کا پہلا ہے۔ قبل و بعد ہم جو دنیا میں کہتے ہیں زمان، کل زمان کے اوپر گفتگو ہوئی، نہیں، یہ دنیاوی زمان نہیں ہے، دنیاوی زمان فرضی ہے۔ ہم نے اس اپنے کام چلانے کے لیے، اپنے امور کو منظم کرنے کے لیے ہم نے وقت کا ایک پیمانہ مقرر کیا ہے جو فرضی ہے، فرضی یعنی ہم ہی نے اس کو سپوز کر لیا ہے۔ یہ سال جو ہے، سال کب مکمل ہوتا ہے؟ جب زمین سورج کے اطراف ایک چکر لگا لے، پھر اسی سال کو 360 حصوں میں تقسیم کر کے، ان 360 حصوں کو پھر 12 حصوں میں تقسیم کر کے، پھر 12 حصوں کو 30 حصوں میں تقسیم کر کے، پھر 29 کو 7 میں تقسیم کر کے، اس طرح سے زمان جو ہے وہ ایک فرضی چیز ہے۔ اور زمان کے حوالے سے کافی تھیوریز موجود ہیں، فلاسفرز نے زمان کی الگ تھیوری پیش کی ہے، شورا کے نزدیک زمان ایک الگ چیز ہے۔ زمان کی جو سب سے بہترین تھیوری اب تک پیش ہوئی ہے ٹائم کی، وہ ایک علامہ اقبال نے پیش کی، الوقت سیف۔ البتہ علامہ اقبال نے بھی جو تھیوری پیش کی وہ فرانسیسی فلاسفر برگسن سے ماخوذ ہے۔ وہ دوسری ٹائم کی جو تھیوری پیش کی وہ خود آئنسٹائن ہے۔ آئنسٹائن نے ٹائم کی بڑی خوبصورت تھیوری پیش کی، ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے تفصیل میں جائیں۔ اختارہ قبل ان ارسلہ، اللہ نے آپ کو بھیجنے سے پہلے آپ کو اختیار کر لیا۔ اور یہی تعبیر من و ان، یہی تعبیر اختار کی تعبیر اللہ نے حضرت موسیٰ کے تعلق سے استعمال کی سورہ طٰہٰ میں، وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ جب حضرت موسیٰ مدائن سے اپنی زوجہ کو لے کر مصر کی طرف آ رہے تھے، سردی کا موسم تھا اور سفر کی وجہ سے بھوک بھی لگ رہی تھی، پہاڑ پر ایک آگ روشن دیکھی، دور سے حضرت موسیٰ کو آگ نظر آئی پہاڑ پر، تو سوچا کہ اس آگ سے ایک شعلہ لایا جائے جس سے سردی دور کر لی جائے تاپ کر، اور اس آگ سے کچھ پکا کر بھوک مٹانے کا انتظام بھی کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ جب پہاڑ پر گئے تو وہاں پر اللہ کی تجلی آپ نے دیکھی، انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اللہ کی تجلی دیکھی۔ اور اس تجلی کے نتیجے میں انشاءاللہ ابھی بعد میں بیان کروں گا، لیکن ہوا یہ کہ وہاں پر اللہ نے ان کو جو خطاب کیا، وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بس میں جو وحی کروں اسے سنو۔ حضرت موسیٰ کا انتخاب وہاں پر ہوا۔ تو یہی من و ان، یہی لفظ بی بی نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیا، اختارہ قبل ان ارسلہ، اللہ نے آپ کو بھیجنے سے پہلے ہی آپ کا انتخاب کر لیا۔ اور اس کے بعد والا جملہ ہے وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَاهُ، اجتبا سے ہی مجتبا بنا ہے۔ سماہ، اللہ نے آپ کا نام رکھ دیا، یہ مختار، مصطفیٰ، مجتبا تینوں کے ایک ہی معنی ہیں، چن لینا، لیکن ہماری جو اردو زبان ہے اس میں ایک ہی معنی کیے جاتے ہیں، چن لینا، انتخاب کر لینا،
فارسی میں اس کو برگزیدہ کہتے ہیں، برگزیدن، کسی چیز کو چن لینا. لیکن عربی میں ان تینوں کے الگ الگ معنی ہیں. مختار کے الگ معنی ہیں، مصطفیٰ کے الگ معنی ہیں، مجتبیٰ کے الگ معنی ہیں. تینوں انتخاب کے معنی میں ہیں لیکن انتخاب کی نوعیت الگ الگ ہے. مختار یعنی جس کو اللہ نے خیر پر چن لیا ہو. رسول اللہ کو اللہ نے خیر پر چن لیا ہے، یہ مختار ہے. سما ہوں، اور اللہ نے آپ کو اپوائنٹ کر دیا. بعض نے کہا سما ہوں یعنی اللہ نے آپ کا نام رکھ دیا. کب؟ اس سے پہلے کہ آپ کو انتخاب کرے. لیکن بعض نے کہا نہیں، آپ کو اللہ نے معین کر دیا قبل اس کے کہ آپ کو انتخاب کرے. اجتباء کہتے ہیں کسی چیز کا نچوڑ. نچوڑ، کسی چیز کے نچوڑ کو فارسی میں اسارہ کہتے ہیں، اسارے. کسی چیز کے نچوڑ کو کہتے ہیں اجتباء، مجتبیٰ. تو اللہ نے قبل اس کے کہ آپ کو اجتباء کرتا، یعنی آپ کا اسارہ، آپ کو انتخاب کرتا، اللہ نے آپ کو اپوائنٹ کر دیا، معین کر دیا. اور پھر قرآن میں یہ لفظ آیا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ. خدا صاحبان ایمان مومنین کو انہی حالات میں نہیں چھوڑ سکتا جب تک خبیث اور طیب کو الگ نہ کر دے. طیب کو خبیث سے الگ نہ کر دے. اور وہ تم کو غیب پر مطلع بھی نہیں کرنا چاہتا. ہاں، اپنے نمائندوں میں سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے. یہی منتخب، اجتبا، یجتبی. اللہ نے رسول اللہ کو اپوائنٹ کر دیا، معین کر دیا قبل اس کے کہ آپ کا انتخاب کرتا. اور تیسری جو وصف بیان ہوئی ہے وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنْ ابْتَعَثَ. بعثت کا لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، بعثت، باس، مبعث. مبعث کہتے ہیں، باس کہتے ہیں کسی کو ابھارنا، اکسانا کسی کام پر، کسی کام کے لیے ابھارنا. وَاصْطَفَاهُ، اللہ نے. اور استفاء کہتے ہیں صاف کر دینا. استفاء ہماری زبان میں کہیں تو یعنی سمجھنے والی زبان میں فلٹر. اللہ نے استفاء کر دیا. کب؟ بعثت سے پہلے آپ کا استفاء کر دیا اللہ نے. اور وہ انتخاب کے معنی میں ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین پر چن لیا ہے. اور یہ بات روایتوں میں نقل ہوئی ہے، اور یہ بعض اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ بات آئی ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ. وہ بات یہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، رسول اللہ کے صحابی، جو 5ویں امام کو جنہوں نے درک کیا، رسول اللہ سے 5ویں امام تک آپ زندہ رہے، اور پہلے زائر حسین ہیں، جس نے سب سے پہلے قبر حسین کی، تربت حسین کی زیارت کی، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، جلیل القدر صحابی رسول. انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے خلق کس کو کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نور نبیک. اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا. اور اسی مضمون کی روایتیں اہل سنت کے پاس بھی موجود ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ اور حضرت علی کے نور کو خلق کیا. حتیٰ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. بعد میں پھر اللہ نے
یہ ایک نور کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک عبد المطلب کے صلب میں اور ایک ابو طالب کے صلب میں منتقل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرماتی ہیں کہ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، اذ الخلائق، جب اللہ نے آپ کو چن لیا تو خلائق جو ہے وہ مکنونہ میں تھے۔ یہ کام صدیوں پہلے نہیں ہوا، یہ عالم، یہ تمام مخلوقات مکنون میں تھے۔ مکنون یعنی پردے میں۔ اور جناب سیدہ کے یہ الفاظ ہم کو بعض حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسا ہم اپنی حیات میں اگر اشارہ کریں اس طرف تو سب لوگ اس طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ویسے ہی جناب سیدہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے بعض حقائق کی طرف ہم کو متوجہ کرنا چاہتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، وہ حقائق کیا ہیں کہ اللہ نے خلقت سے پہلے ہی آپ کو چن لیا۔ اللہ نے رسول اللہ کو خلقت سے پہلے آپ کا انتخاب کر لیا، اور انتخاب سے پہلے آپ کا نام رکھ دیا یا آپ کو معین کر دیا، اور مرسل بنانے سے پہلے آپ کو استفا کر دیا، چن لیا، انتخاب کر دیا۔ یہ پہل، یہ عالم جب تمام خلائق عالم مکنون میں تھے اس وقت، مکنون یعنی وہی پردہ۔ کسی نے امام سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کسی نے، ایک عام شخص نے امام معصوم سے یہ پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، اللہ خالق مکان ہے۔ خالق مکان ہے اللہ، اللہ کسی مکان میں نہیں رہتا۔ اللہ کیسا ہے؟ کیفیت خدا کیا ہے؟ کیف خدا کیا ہے کیسا اللہ؟ تو فرمایا اللہ خالق کیفیت ہے۔ تو اسی طرح خلائق میں سے کچھ بھی نہیں تھا، عالم مکنون میں تھا، اس وقت اللہ نے رسول اللہ کو انتخاب کر لیا، استفا ہوا۔ علماء کا یہ فرمانا ہے کہ عالم مکنون، خلائق جب مخلوق بن کر، عالم مکنون یعنی ایک پردے میں تھے، پھر مخلوق بنا کر ان کو حجر، شجر، یہ تمام چیزوں میں خلائق کو ظاہر کیا گیا مکنون سے، الگ الگ وجود کے ساتھ کائنات میں ان کا ظہور ہوا۔ اس سے پہلے عالم مکنون میں تھے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ تمہاری دسترس سے اوپر تھا، دسترس سے باہر تھا، لیکن لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون کے لیے کتاب مکنون بھی دسترس میں تھا۔ یہ جو قرآن ہے، اس سے پہلے یہاں پر گفتگو ہوئی ہے آداب فہم قرآن کے حوالے سے، ماہ مبارک رمضان میں، مجھے سال یاد نہیں ہے کہ اس میں اس آیت کو ہم نے تفصیل سے کھولا تھا کہ انہ لقرآن کریم، یہ باکرامت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، یہ بشر کی دسترس سے باہر تھا، اور لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کے درک، اس کے فہم کو وہی پہنچ سکتا ہے جو مطہر ہے، جو پاکیزہ ہے۔ لیکن بعض ہستیاں ایسی ہیں جو کتاب مکنون میں بھی اس کو جانتی ہیں، ان کی دسترسی کتاب مکنون تک بھی ہے۔ وہ حضرت جبرائیل اور اہل بیت ہے جن کی دسترسی اس کتاب مکنون، اس پوشیدہ کتاب تک بھی ہے۔
اور وہ پوشیدہ کتاب جب تک ہمارے لیے نازل نہ ہو جائے وہ مکنون ہے. ویسے ہی خلائق، یہ خلقت، یہ جو شجر، یہ حجر، یہ سب جو دکھ رہے ہیں یہ مکنون میں تھے، پردے میں تھے. اللہ نے ان کو پردے سے، مکنون سے کون میں لے کر آیا. عالم کون جس کو ہم کہتے ہیں کون و مکان، عالم کون میں لے کر آیا، اور پھر یہ کائنات عالم مکنونات ہے، یہاں تک وجود سے عالم مکنون سے آ گئی. عالم مکنون کا جو پہلا، عالم مکنون کا ایک مرحلہ خود اللہ کا علم ہے. مکنون سے پہلے یہ علم خدا میں تھی، اور اللہ کا علم اور ہمارا علم ایک جیسا نہیں ہے. ہمارا علم ذہن میں محفوظ ہے، اللہ کا علم ویسا نہیں ہے. علم خداوند سے ہمارے علم کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. اللہ کا جو علم ہے، اللہ کی صفات ذاتیہ، اللہ کی صفات ذاتیہ، علم، حیات اور قدرت، یہ اس کے ذاتی ہے. یعنی صفات خدا عین ذات خدا. یعنی اگر ہم یہ کہیں حیات خدا یعنی ذات خدا، علم خدا یعنی ذات خدا، قدرت خدا یعنی ذات خدا، کیونکہ صفات خدا عین ذات خدا ہے. تو اس کا علم ہمارے علم کے جیسا نہیں ہے. یہ وجود میں آنے سے پہلے، چیزیں وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ کے علم میں تھی، وجود میں آنے کے بعد بھی اللہ کے علم میں ہے، اور یہ چیزیں ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کے علم میں موجود ہے. تو عالم مکنون کا ایک مرحلہ علم خدا ہے، اور علم خدا میں تمام حقائق موجود ہیں. اور عالم مکنون نے، اللہ نے رسول اللہ کو انتخاب کر لیا. عالم مکنون سے عالم شہود و ظہور میں اشیاء نے قدم رکھا. یہ جتنی چیزیں مخلوقات ہے، اور پھر روایتوں میں ہے کہ یہ جو چیزیں وجود میں آئی ہیں یہ تجلی ذات خدا سے، ایک تجلی سے ان کا علمی وجود، اور ایک تجلی سے ان کی خلقت. اللہ کی ایک تجلی سے ان کو علمی وجود ملا، اور پھر اللہ کی ایک تجلی سے ان کو لباس خلقت، جو ابھی اپنی اپنی شکل میں ہیں. اور علم خدا قبل از خلق ہے. خلق ہونے سے پہلے یہ جتنی اشیاء موجودہ دنیا میں موجود ہیں، جتنی چیزیں جس پر ہم ہے کا اطلاق کرتے ہیں کہ یہ ہیں، وہ پہلے علم خدا میں موجود تھے. اور خلق فرمانے کے بعد اللہ نے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کا ہادی قرار دے. رسول اللہ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. ہم کہتے ہیں مکے میں آپ کی ولادت ہوئی، مکے میں لباس خلقت آپ کو مکے میں پہنایا گیا، یہاں پر مبعوث فرمایا. جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ اے امت رسول، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا رسول جو مکے میں جس کی ولادت ہوئی تو تم اس کو مکی، مدنی، قرشی، تہامی، یہ سارے صحراؤں کے نام ہیں. مکہ صحرا ہے، مدینہ بھی صحرا ڈیزرٹ، ریگستان. صحراؤں سے رسول اللہ کا تعارف مت کرو. یہ جو رسول تمہارے پاس موجود ہے، چونکہ وہ مکے میں پیدا ہوا تو تم اس کو مکی کہہ رہے ہو، اور مدینہ ہجرت کر کے گیا تو تم اس کو مدنی کہہ رہے ہو. قریش سے اس کا تعلق ہے تو اس کو قرشی کہہ رہے ہو. یہ رسول مکنون میں، عالم مکنون میں اللہ نے اس کو انتخاب کر لیا ہے. یعنی مکہ کہاں ہے؟ مکہ زمین پر ہے، مکہ زمین پر موجود ہے. زمین کی خلقت سے پہلے زمین کس کا حصہ ہے؟ منظومہ شمسی کا حصہ ہے. سولار سسٹم کا ایک حصہ زمین ہے، ارتھ. منظومہ شمسی کس کا حصہ ہے؟ کہکشاں کا حصہ ہے، گیلیکسیز. کہکشاں کس کا حصہ ہے؟ کیہان کا حصہ ہے.
کیہان کس کا حصہ ہے؟ کائنات کا حصہ ہے. کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو مبعوث کر لیا اور آپ کو معین کر دیا. تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ چونکہ مکے میں پیدا ہوئے تو تمہارے ہی جیسے ہیں. ان کا انتخاب اللہ نے عالم مکنون میں کر دیا. یہ مطالب دیکھیں رسول اللہ کے حوالے سے کہیں سننے کو ملتے ہیں جو جناب سیدہ نے بیان کیا کہ اللہ نے آپ کا انتخاب اس وقت کر لیا جب ابھی کائنات بھی نہیں بنی تھی. اور کائنات اور کہکشاں ایک نہیں ہیں. جو کائنات دیکھ رہے ہیں ہم، جو وسیع کائنات جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اب چونکہ مادی دنیا میں ہم اپنے گھر، کاروبار، گھر، سکول سے اوپر کی دنیا ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، اسی لیے غور و فکر نہیں کرتے. اور حکومتوں نے ہم کو اس کام پہ لگا بھی دیا ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز کم کر دیتے ہیں تاکہ ہم اسی کی فکر میں لگے رہیں، اوپر نہیں سوچتے. کہ بی بی یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے رسول کو انتخاب کیا. تم یہ جو کہتے ہو کہ رسول مکی ہے، مدنی ہے، حجازی ہے، یہ سب صحرا کے مقام ہیں. یہ اوصاف سے رسول کو مت سمجھو، بلکہ یہ رسول صحرا، اس کو صحراؤں سے متعارف مت کرواؤ. اس کا تعارف صحرا کے ذریعے سے، مکے کے صحرا سے، مدینے کے صحرا سے مت کرواؤ. یہ خلقت سے پہلے مختار، خلقت سے پہلے مصطفیٰ اور خلقت سے پہلے مجتبی تھا. کوئی چیز خلق نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اسی وقت رسول اللہ کو مختار، مصطفیٰ، مجتبی چن لیا تھا. اور اگر خلائق وَبِسَتْرِ الْأَحَاوِيلِ مَسُونَا، احاویل ہول کی جمع ہے. ہم لوگ کہتے بھی ہیں ہول ہو رہی ہے، ہول ہم معمولاً گھبراہٹ کو کہتے ہیں، لیکن ہول کے اصل معنی لرزنے کے ہیں، تھرتھرانے کے ہیں. لرزنے اور تھرتھرانے کو ہول کہتے ہیں. اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے ہولناک منظر، بہت ہی ہولناک منظر تھا. ہول یعنی تھرتھرانا. ایک ہولناک پردے میں خدا نے ان کو محفوظ رکھا تھا. ستر یعنی محفوظ، اور جس کی ہیبت انسان پر چھا جائے. ہول یعنی جس کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کی عظمت کو دیکھ کر انسان پر ہول طاری ہو جائے. احاویل اس کی جمع ہیں. روایت میں ہے کہ جب معراج کے موقع پر جبرائیل ایک مقام پر پہنچے تو جبرائیل نے عرض کی لو دنوت انملتن لاحترقت، اگر ایک انگلی برابر بھی اب یہاں سے آگے بڑھ گیا تو میں جل جاؤں گا. یعنی وہ مقام نور خدا ہے، علم الہی، مقام علم الہی، مقام نور خدا، ہولناک مقام ہے جہاں پر خلائق کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے. جو حضرت موسیٰ کا بھی میں نے واقعہ سنایا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن وخر موسیٰ صعیقا، جب اللہ نے تجلی کی موسیٰ پر، اس پہاڑ پر، تو اس تجلی کی وجہ سے وہ پہاڑ، ہم لوگ کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو گیا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ پہاڑ جو ہے جعلہ دکا، مندک ہو گیا. مندک ہو گیا یعنی پہاڑ کا اثر اصلاً ختم ہو گیا. ریزہ ریزہ ہونا یعنی پاؤڈر ہو گیا، پہاڑ پاؤڈر میں تبدیل ہو گیا یا پہاڑ دھوئے میں تبدیل ہو گیا. لیکن قرآن کی یہ تعبیر ہے کہ وہ پہاڑ کا اثر اصلاً ختم ہو گیا، کہ پہاڑ تھا یا نہیں تھا، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے ایک تجلی پروردگار سے. موسیٰ جیسا نبی، کیوں؟ اس نور کی عظمت نے، اس نور کی عظمت میں اللہ نے خلائق کو محفوظ رکھا تھا. اور پھر یہ فرماتی ہیں کہ وَبِنِّہَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونًا، اللہ نے
خالق سے یہ ہدیہ لے کر جب عالم ہستی میں یہ خلائق آئیں، جناب سیدہ اسلام کی پہلی نسل کو یہ بات سمجھا رہی ہیں کہ قرین قرن کہتے ہیں سینگوں کو، جانور کے جو سینگ ہوتے ہیں اس کو قرن کہتے ہیں، اور اگر دو جانور بازو بازو بیٹھ جائیں اور ان کی سینگیں آپس میں مل جائیں تو اس کو مقرون کہتے ہیں۔ انسانوں میں تو سینگ ہوتے نہیں، اگر انسان کندھے سے کندھا لگا کر بازو بازو بیٹھ جائے تو اس کو مقرون کہتے ہیں۔ جناب سیدہ یہ فرما رہی ہیں کہ خدا نے خلائق کو اس طرح سے پیدا کیا کہ عدم کی سرحد کے ساتھ یہ تھے۔ عدم نہ ہونے کو کہتے ہیں، کسی چیز کے نہ ہونے کو عدم کہتے ہیں، نیستی کے مقابلے میں ہے ہستی، کسی چیز کا ہونا ہستی اور کسی چیز کا نہیں ہونا نیستی۔ ہونے کو ایگزسٹنس کہتے ہیں، ہونا۔ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ یہ عدم کی سرحد سے اللہ نے عدم کی سرحد سے ان کو خلائق کو عدم کی سرحد سے پیدا کیا، اور عدم جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، نہ ہونے کو عدم کہتے ہیں۔ جیسا ہم ایسا نہیں ہے کہ ایک وجود ہے ایک عدم ہے، ایک وجودستان ہے اور ایک عدمستان ہے، نہیں، جو کچھ ہے عدم کوئی چیز ہی نہیں ہے، عدم کا وجود ہی نہیں ہے، عدم فقط ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے ذہن سے باہر جو کچھ ہے وہ موجود ہے، یعنی عدم کا تصور فقط ہمارا ذہن کر سکتا ہے، کسی چیز کے نہ ہونے کا تصور، عدم نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، عدم دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ جیسا ہم یہ کہتے ہیں، کسی سے کہا بھائی جاؤ فلاں کو کمرے میں تلاش کرو ہے یا نہیں ہے، وہ گیا اور جا کر آ کے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا وہاں پر نہیں ہے، میں نے دیکھا وہاں پر نہیں ہے، پھر نہیں کو دیکھا کیسے؟ جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھا کیسے؟ نہیں کو تو نہیں دیکھا جا سکتا، تو اس کو کہنا چاہیے کہ میں نے نہیں دیکھا، کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں نے ان کو کمرے میں نہیں دیکھا، یعنی میں نے دیکھا وہ نہیں ہے، میں نے دیکھا وہ نہیں ہے، نہیں کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ عدم جو ہے، عدم نام کی چیز کوئی موجود ہی نہیں ہے، عدم ہمارے ذہن میں ہے فقط، عدم یعنی نہ ہونا، کسی چیز کا نہ ہونا، ذہن کے باہر جتنی چیزیں ہیں سب موجود ہے، وجود ہے ان کا، ایگزسٹ کرتی ہیں وہ۔ تو دیکھنے کا عدم ہے، نہ یہ کہ دیکھا ہے عدم کو، عدم دکھائی نہیں دیتا، عدم نیستی ہے۔ خلائق عالم ہستی میں موجود ہے، عالم مکنون میں بھی موجود ہیں، علم خدا میں بھی موجود ہے، عالم مکنون سے عالم خلقت سے اللہ نے ان کو اٹھایا کہاں سے؟ عدم کی سرحد پر تھے، یعنی بالکل عدم کے بارڈر پر کھڑے ہوئے تھے وہ، یعنی وہ ضعیف کمزور وجود تھا ان کا، ضعیف اور کمزور وجود، لیکن استعداد رکھتے تھے، کیپیبلٹی جس کو کہتے ہیں، پاسبلٹی، یعنی ان کے اندر کچھ بننے کی پاسبلٹی موجود تھی، اللہ نے وہاں سے ان کو اٹھایا، سرحد عدم سے اٹھا کر پھر ان کو خلقت کا لباس پہنایا۔ تو لہٰذا عدم سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن تھا وجود کمزور، اور اللہ نے جو یہ لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جو کچھ کائنات میں بنایا ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ غور ہم نہیں کرتے، اس کائنات پر غور نہیں کرتے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، یہ دیکھنے کی چیز
ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ. ہست و بود یعنی ہونا اور نہ ہونا. گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. دیکھ یعنی بار بار دیکھنا کس لیے ہے؟ تاکہ ہر بار ایک نئی حقیقت ہمارے اوپر کشف ہو، تاکہ جب بھی دیکھیں ایک نئی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے. اور ایک کہکشاں نہیں ہے، عرض کیا ہزاروں کئی کہکشانے ہیں، اور ان سب کو خدا نے خلق فرمایا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک یونیورس ہے، ایک کائنات ہے. ایک کائنات نہیں ہے، کئی کائنات ہیں. اور ان سب کی خلقت کا پہلا قدم یہ تھا کہ وہ مقرون بے عدم تھے، عدم کے ساتھ تھے، نہ ہونے کے بالکل بازو کھڑے ہوئے تھے. وہاں سے اللہ نے ان کو اٹھا کر وجود عطا فرمایا. اور ہر موجود عدم کی سرحد سے نکل کر پھر اپنے مقصد کی طرف، عدم کی سرحد سے نکل کر ہر موجود پھر اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے، جس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ اس کا مرجع، اس کی اینڈ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اس کی بازگشت، اس کا مرجع، اس کے پلٹنے کی جگہ پھر اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کمال نہیں تھا اس کے اندر، استعداد موجود تھی کچھ بننے کی. کمال، سارا کمال یہی تھا کہ کمال لینے کے قابل تھا. وہ کمال وہ وجود، کمزور وجود، اس کے اندر کوئی کمال موجود نہیں تھا. کمال لینے کے قابل تھا وہ وجود. کمال کی قابلیت تھی. خدا نے کائنات کو عدم کی سرحد سے پیدا کیا اور ہولناک پردے میں محفوظ رکھا. علما من اللہ تعالی بمائل الامور و احاطۃ بحوادث الدہور و معرفۃ بمواقع الامور. علما من اللہ تعالی بمائل الامور. یہ ہوا کہاں؟ یہ سب ہوا کہاں پر؟ یہ سب کچھ ہوا کہاں؟ یہ سب کچھ علم خدا میں ہوا. علم خدا میں معائل، معال کی جمع ہے، میم الف مد لام، معال. وہاں ہمارے حیدرآباد میں کہتے ہیں معال مجلس، تبرک کو کہتے ہیں معال مجلس. معال انجام کو کہتے ہیں، کسی چیز کی نہایت، انجام کو معال کہتے ہیں. اور اسی سے تعویل بنائیں. کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کی طرف پلٹا دینا تعویل ہے. جیسا کہ خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ نے کفار تنزیل سے جنگ کی رسول اللہ نے، اور میں کفار تعویل سے جنگ کر رہا ہوں. رسول اللہ کی جنگ ان سے ہوئی جو کفار تنزیل تھے، جو تنزیل کے منکر تھے، تنزیل قرآن کے، تنزیل کتاب کے منکر تھے. اور میری جنگ ان سے ہو رہی ہے جو تعویل کے منکر ہیں، کفار تعویل ہیں. تعویل یعنی کسی بھی شے کو اس کی حقیقت کی طرف پلٹا دینا، یعنی حقیقت کی طرف پلٹانا، یہ تعویل کہتا ہے. تعویل کا علم یا اللہ کے پاس ہے یا راسخون فی العلم کے پاس. کیونکہ بعض لوگ قرآن مجید کی متشابہ آیتوں کو لے کر اس سے جو ہے فتنہ پیدا کرتے ہیں، شبہہ پیدا کرتے ہیں. تو تعویل کا اصل علم اللہ کے پاس ہے یا راسخون فی العلم کے پاس ہے. تو تعویل کو جہاں لوٹ کر جس مرجع کی طرف جانا ہے وہ معال الامور ہے. معال الامور. علما من اللہ تعالی بمائل الامور. اے لوگو، خدا کو معائل الامور کا علم ہے، یعنی اس علم سے انسان، یعنی پلٹ کر پھر انسان جہاں جانے والا ہے، معائل الامور، اس چیز کا علم اللہ کو موجود ہے. البتہ یہاں پر ایک بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ
جب سب کچھ اللہ کے علم میں موجود ہے. ایک مشہور شاعر گزرا ہے عمر خیام، فارسی شاعر عمر خیام. اس کی اکثر شاعری کا ترجمہ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں ہوا ہے. دنیا کی اکثر زبانوں میں اس کی شاعری کا ترجمہ ہوا ہے، حتیٰ ہندی میں بھی اس کی شاعری کا ترجمہ ہری ونش رائے بچن نے کیا ہے، امیتابھ بچن کے باپ نے. اور یہ جو عمر خیام جو تھا ایک متنازع کانٹروورشیل شخصیت. بعض لوگوں نے اس کو ملحد کہا، بعض نے کہا بے دین ہے، بعض نے کہا کافر ہے، بعض نے کہا. متنازع شخصیت جو کانٹروورشیل شخصیت جو ہوتی ہے ان کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک گروہ ان کو کافر، ملحد، منافق، اور دوسرا گروہ ان کو امام، نبی، عالم، مفکر یہ سمجھتے ہیں. یہ کانٹروورشیل شخصیتیں. البتہ بعض یہ عمر خیام جیسی شخصیتیں وہ ہے جو نابالغ قوم میں بلوغ نظری جو حاصل کر لیتے ہیں. ایک نابالغ قوم ہے یعنی فکری طور پر بالغ نہیں ہے، اس میں کوئی شخص اگر بالغ النظر ہے تو وہ کانٹروورشیل ہو جاتا ہے اس قوم میں. اکثر ایسا ہوتا ہے. علامہ اقبال زندہ تھے تو ان کے اوپر کفر کا بھی فتویٰ لگا، ملحد ہونے کا بھی فتویٰ لگا. عمر خیام بھی انہی شخصیتوں میں سے. رومی مولانا رومی بھی انہی شخصیتوں میں سے. متنازع شخصیت کہتے ہیں اس کو اردو میں، متنازع، کانٹروورشیل. ان کا ایک شعر ہے عمر خیام کا کہ حق ز ازل می دانست میں خوردن من، کہ خدا کو پتا تھا ازل سے کہ میں شراب پینے والا ہوں، خدا کے علم میں تھا، اور اگر اب میں شراب نہ پیوں تو خدا کا علم غلط ہو جائے گا. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انجام دے رہے ہیں وہ خدا کے علم میں موجود تھا، اور اگر اب ہم وہ انجام نہ دیں تو خدا کا علم غلط ہو جائے گا. البتہ بعض شخصیتیں ایسی تھی جو بہت سے دعوے داران علم ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم بڑے فلسفی ہیں، ہم بڑے عارف ہیں. اللہ نے ان کو شرمندہ کرنے کے لیے بعض شخصیتیں پیدا کی ان کے مقابلے میں، جو ایک شبہ ڈالتے تھے ان کے سامنے، ایک ڈاؤٹ پیدا کر دیتے تھے، پیدا کر کے چھوڑ دیتے تھے. اب تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو شبہ ایجاد کر رہا ہے یہ اسی فکر کا حامل ہے. تلاش کرتے تھے اس کا جواب، بڑی کوشش جد و جہد کر کے اس کا جواب تلاش کریں. جواب نہیں ملتا تو اس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے. ابن کمونہ ایک شخص کا نام ہے، ایک فلسفی کا، جس نے توحید کے بارے میں ایک شبہ ایجاد کیا. توحید کے اوپر ایک شبہ ایجاد کر کے چھوڑ دیا ایسے ہی. اب لوگوں نے، کافی فلسفیوں نے تگودو کی کہ اس کا جواب دیں کسی طرح. جواب ان سے بن نہیں پڑا. جہد العاجز. جواب جب نہیں بن پڑتا تو کیا کرتے ہیں؟ توہین کرنا شروع کر دیتے. وہ ابن کمونہ کو ابن کمینہ کہنا شروع کر دیں. جواب الغیبت و جہد العاجز ہے. جو شخص کچھ نہیں کر سکتا وہ غیبت، برائی کرتا ہے پیٹھ پیچھے. تو بعض شخصیتیں ایسی گزری ہیں. ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ ایک عالم دین ایسے تھے اپنے اردو زبان کے ہی، وہ جب ممبر پہ جاتے تھے خطبہ پڑھنے کے بعد 2-3 شبہات بیان کر دیتے تھے. 2-3 شبہے ممبر سے بیان کر دیتے تھے. تو لوگ پریشان، یہ کیا مولانا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پوری غلط باتیں کہہ رہے ہیں ممبر سے. یعنی پہلے بات شروع غلط بات سے کرتے تھے. جب لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا ہوتی تھی اس وقت پھر صحیح بات کرتے تھے. پہلے بات کا آغاز شبہے سے کرتے تھے اور اس کو اس طرح سے پیش کرتے تھے جیسے وہی بات ان کا عقیدہ ہے. جب لوگوں کا ذہن مشوش ہو جاتا پھر جا کے پھر صحیح بات پیش کرتے تھے. تو ایک سسپنس ہوتا تھا. البتہ یہ بہت خوش قسمت عالم دین ہے. وہ بہت سے لوگ بیچارے صحیح بات بھی کرتے اس کے باوجود بھی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی. ایک قم کا ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں.
کہ قم میں ایک صاحب مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ اکثر شیعہ مفسرین نے، مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے، ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ، اکثر ترجمہ یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا، وہ ترجمہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر رسول اللہ کی نسبت سے سوچا جائے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ رسول اللہ تو سیدھے راستے پر ہی ہیں پہلے، تو سیدھے راستے پر قائم رکھ، باقی رکھ۔ صلوات پڑھیے، تو سب نے صلوات پڑھ دی۔ صلوات جب پڑھی تو انہوں نے کہا میں نے غلط پڑھا۔ جب یہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے غلط پڑھا اور آپ نے صلوات بھی پڑھ دی۔ تو پورا مجمع، 7 محرم تھی، مجھے اچھا یاد ہے، تو وہ آخر تک بیچارے مصائب بھی، جب مصائب پڑھنے آ گئے تو ایک شخص نہیں رویا۔ کیوں نہیں رویا؟ کیونکہ وہ ہمارے ذہنوں میں جو سپوزیشنز بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے، مفروضات، تلقینات کے نتیجے میں، اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مشہور مترجمین جو آیت اللہ مکارم شیرازی کا ترجمہ ہے یا آیت اللہ مشکینی کا ترجمہ ہے، اور حتیٰ آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اس میں جو سورہ حمد کا ترجمہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مارا براہ راست ہدایت کن، فارسی میں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ تو پہلے غلط بیان کر کے پھر جب صحیح بیان کرے تو مجمع فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں کسی نے کہا میں رب ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا رب ہے تو میرا رب تو مارتا اور جلاتا ہے، ٹھیک ہے میں بھی حاکم ہوں، 2 سزا یافتہ قیدیوں کو بلا کر ایک کو مار دیا، قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا، کہا میں بھی رب ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، کیا تو یہ کر سکتا ہے؟ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا۔ تو وہی کہ یہ عمر خیام جیسی شخصیتیں یا وہ شبہ پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کا جواب تلاش کریں۔ علامہ اقبال نے بھی جب شکوہ لکھا تھا، اردو شاعری سے پتہ نہیں کتنوں کو شغف ہے یہاں پر، شکوہ لکھا تھا، ان کی ایک نظم ہے شکوہ میں انہوں نے اللہ سے شکوہ کہ تو نے ہم کو یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ کئی اچھے اس میں الفاظ ہیں، علامہ اقبال کی شاعری میں الفاظ بھی بہت اچھے ہیں۔ ہم نے تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا اور تو نے ہمارے لیے کیا کیا، اللہ سے شکوہ ہے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اس طرح کے بڑے شکوہ اللہ سے کر رہے ہیں۔ جب شکوہ لکھ کے چھوڑ دیے تو سب لوگوں کے فتوے آ گئے، علامہ اقبال کافر ہو گئے، اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ ایک زمانے تک خاموش ہو گئے، وہ شبہ ڈال کے چھوڑ دیا۔ البتہ آج ہم سنتے ہیں کہ علامہ رشید ترابی نے اس کا جواب لکھا تھا لیکن شائع نہیں کروائے، اس کو پبلش نہیں کروائے، لیکن جواب لکھ کے رکھے تھے وہ۔ پھر بعد میں جب علامہ اقبال نے دیکھا کہ کوئی جواب اس کا دیا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف فتوے جاری ہو گئے، تو پھر خود انہوں نے جواب شکوہ لکھا، شکوہ جواب شکوہ۔ پھر وہ جواب شکوہ بھی شکوہ کا واقعاً جواب ہے وہ۔ پھر تو بڑی ہستیاں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں کہ جو دعوے داران علم ہے ان کے سامنے ایک بات ڈال دیتی ہیں کہ اب بتاؤ اس کا جواب لے کر آؤ، لا نہیں سکتے تو خود ہی جو ہے پھر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو عمر خیام بھی ویسے ہی شخصیت ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہونا ہمارے اختیار کو سلب نہیں کرتا۔ اللہ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے۔
اللہ کے علم میں ایک بات موجود ہے، وہ ہمارے اختیار پر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ ہمارے اختیار پر ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو بی بی یہ فرما رہی ہیں کہ علم من اللہ تعالی بمعائل الامور، یہ ہماری خلقت اللہ کے علم میں ہمارا سر انجام جو ہونے والا ہے، ہمارا انجام اللہ کے علم میں موجود تھا، ہماری اول یعنی ہمارا پلٹ کر جانا یہ اللہ کے علم میں موجود تھا۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب سیدہ اپنے بابا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد آپ کے اوصاف بیان کر رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کو مختار، مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنایا، لیکن اس وقت جب کہ کوئی خلائق موجود ہی نہیں تھے، خلقت سے پہلے ہی آپ مختار، آپ کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کے اجتباء سے پہلے اللہ نے آپ کو معین کر دیا نبوت کے لیے، اور آپ کی بعثت سے پہلے اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنا دیا۔ اور یہ کب ہوا؟ عالم مکنون میں ہوا، یعنی جب تمام خلائق پردے میں تھے، وہاں پر یہ عالم مکنون میں اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ اور وَبِسَتْرِ الْأَحَابِيلِ مَسْعُونًا، کہ جب ہولناک چیزیں جو ہے محفوظ تھیں ہولناکیوں میں، وَبِنِہَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونًا، اور انسانوں کو بالکل عدم کی سرحد سے اللہ نے خلقت کا لباس پہنایا۔ علم من اللہ تعالی بمعائل الامور، کہ یہ سب کہاں ہوا؟ یہ اللہ کے علم میں ہوا۔ خلقت کے مرحلے سے پہلے جو ہے وہ علم خداوند ہے، ہماری خلقت سے پہلے بھی ہم علم خداوند میں موجود تھے، اب جب ہم خلق ہو چکے ہیں، موجود ہیں، تب بھی ہم علم خداوند میں موجود ہیں، پھر ہماری حیات کے بعد بھی ہم معلوم علم خداوند میں رہیں گے۔ اور یہ سب حقائق بی بی اس لیے ان حقائق کی طرف ہم کو متوجہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو رسول ہے، تم اس کو مکے میں پیدا ہونے والا شخص نہ سمجھو، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص نہ سمجھو، اس رسول کا یہ مقام ہے، جس کی تم امت ہو، وہ تمہارا رسول وہ ہے جس کو اللہ نے اس تمام خلائق کی خلقت سے پہلے چن لیا ہے، اللہ نے ان کا انتخاب اس وقت کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کی بعثت کے وقت جو مکے کے حالات تھے، پوری دنیا کے حالات تھے، اس پر آپ روشنی ڈالتی ہیں۔ اگر وقت ہوا تو کل انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ یہی حقائق کو سمجھانے کے لیے پہنچی دربار میں، اور عرض کیا کہ بڑے اہتمام سے آپ پہنچی دربار میں۔ آپ کے گھر سے جو دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، مسجد نبوی میں، یہ فضائل نبی مسجد نبی میں بیان کر رہی ہیں امت نبی کے سامنے، دختر نبی، فضائل نبی امت نبی کے سامنے اور شہر نبی میں بیان فرما رہی ہیں۔ خاص اہتمام سے اپنے گھر سے نکلی، چاہتی تو وہ گھر سے جو دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اس سے جا سکتی تھیں، لیکن خاص اہتمام سے آپ گئیں، تشریف لے گئیں۔ اور جب گئیں تو آپ کے لیے ایک پردہ لگا دیا گیا، بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا گیا، کیونکہ آپ بات کرنا چاہ رہی تھی حاکم سے، تو بیچ میں پردہ نصب کر دیا گیا آپ کے لیے۔ جیسے ہی آپ بیٹھیں مسجد میں، کچھ کہنے سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ آپ نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا بیٹھتے ہی، اور عام رونا نہیں، عام گریہ نہیں، شدید گریہ، اس طرح کا گریہ کہ بی بی کا گریہ سن کر جتنے مسجد میں موجود افراد تھے سب پر گریہ طاری ہو گیا، حتیٰ جن سے بات کرنے گئی تھی وہ تک رونے لگی۔
کافی دیر تک. اور پھر جب گریہ آپ کا تھما، اسی لیے بعض چند افراد ایسے ہیں دنیا میں کہ جن کا شمار رونے والوں میں ہے، دنیا کے سب سے زیادہ رونے والے، بکائین جن کو کہتے ہیں، بکا کرنے والے، ان میں سے ایک جناب سیدہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سے خود اپنی وفات تک، اچھا اس عرصے میں فقط 2 بار مسکرائیں جناب سیدہ. ایک بار اس وقت مسکرائیں جب رسول اللہ نے کہا بیٹی تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملنے والی ہو، اس وقت مسکراہٹ آئی آپ کے چہرے پر. دوسری بار آپ نے اس وقت مسکرایا جب آپ کو یہ تشویش تھی کہ میرا جنازہ جب اٹھے گا تو عرب میں جس طرح سے عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ایک تختے پر عورت کے بدن کو لٹا دیا جاتا ہے، اس سے عورت کے خد و خال لوگوں پر واضح ہو جاتے ہیں. تو بی بی کے لیے ایک تشویشناک بات تھی یہ. لیکن ایک بار اسماء نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں خواتین کے جنازے کو اٹھانے کے لیے ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے. تو ایک تابوت جناب اسماء بنت امیس نے تیار کیا لکڑیوں سے، جس میں اگر میت کو رکھ دیا جائے تو باہر سے میت کے خد و خال نظر نہیں آتے. جب وہ تابوت بنا کر اسماء بنت امیس نے آپ کو دکھایا تو جناب سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوسری بار آئی رسول اللہ کی وفات کے بعد. ایک وفات سے پہلے آپ مسکرائی تھی، وفات کے بعد ایک بار مسکرائی. مسکرانے کی وجہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے پردے کا اہتمام ہو گیا، پس شہادت بھی میری لاش کے ستر کا اہتمام ہو گیا، مستور کا اہتمام ہو گیا. گریہ فرمائیں مسجد نبوی میں، سارے لوگ رونے لگے، خاموش ہو گئی. پھر جب بات چیت ہوئی اور پھر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جو لوگوں نے دیکھا آپ کو تو پھر روتے ہوئے مسجد سے باہر آئے. ایک بار مسجد میں گریہ کیا تھا، اب دوسری بار گھر میں آ گئیں، خاک پہ بیٹھ گئیں، خاک پہ بیٹھ کے گریہ کرنے لگی. اور پھر وہ جملہ فرمایا جو 3 لوگوں نے یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا. ایک خود جناب سیدہ نے، دوسرے جناب زینب نے. وہ جملہ یہ تھا، اور وہ جملہ جب تک حضرت امیر زندہ رہے اس جملے کو یاد کر کے روتے رہے. وہ جملہ یہ تھا کہ اے کاش میں مر گئی ہوتی، یا لیتنی متو، اے کاش میں مر گئی ہوتی. اور یہ جملہ جناب امیر کو رلاتا رہا آخر عمر تک، یا لیتنی متو، اے کاش میں مر گئی ہوتی. اور پردے کا اتنا خیال کہ اپنے مرنے کے بعد بھی نہیں چاہتی ہیں کہ اپنا جنازہ کوئی نامحرم دیکھے، جسم کے خد و خال کسی نامحرم پر ظاہر ہوں. اے بی بی، آپ کو تو اپنے پردے کا اتنا خیال ہے، لیکن حسین کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگیں شام غریباں، ایک مرتبہ فاطمہ بنت حسین اپنے پھوپھی اماں جب آ کر کہتی ہیں کہ پھوپھی اماں سے فاطمہ بنت الحسین کہتی ہیں، اے پھوپھی اماں، ظالموں نے میری چادر چھین لی، میرے سر پر چادر موجود نہیں ہے. تو زینب نے بڑی حسرت سے کہا، امتی مثلو کی، اے میری بچی، تب تیری پھوپھی بھی تیری ہی طرح ہے، میرے سر پر بھی چادر موجود نہیں ہے. ارے وہ فاطمہ جس کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا گیا، ارے اس کی بیٹیوں کو دن کے اجالے میں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، جن کے سر کھلے ہوئے ہیں اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور منادی کی یہ ندا ہے، ہاذہ زینب ہاذہ ام کلثوم، اے تماشا دیکھنے والو آؤ، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جو بازار میں لائی جا رہی ہیں اور جن کے سر کھلے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
پروردگارہ اس ذکر خلیل کو قبول فرما۔ یا اللہ جو حقائق اور جو معارف جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں بیان فرمائے ہیں، پروردگارہ ان معارف کو سمجھنے اور ان حقائق تک پہنچنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ مقام و عظمت رسول اللہ جو ہمارے دلوں میں پہلے سے موجود ہے، پروردگار اس خطبے کو پڑھنے کے بعد اس مقام اور اس عظمت میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ بعاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے علم ہے ان کو علم نافع عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا یا اللہ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرز عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما۔ ہمارے ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کو ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ پروردگارہ مومنین ایران، مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان، مسلمین برما، سری لنکا، فلسطین و کشمیر کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو بامعرفت حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو امت بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔